بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسٹوڈنٹس، 8th کلاس کی اسلامیات کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 8th کلاس کے چیپٹر نمبر 4 اخلاق و آداب کا ٹاپک تعلقات میں منافقت سے اجتناب پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اسے پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمارے سامنے چیپٹر نمبر 4 ہے اخلاق و آداب، اور اس کا ہمارا ٹاپک ہے تعلقات میں منافقت سے اجتناب۔ اسٹوڈنٹس، منافقت کسے کہتے ہیں؟ منافقت کا لفظ جو ہے وہ نفق سے بنتا ہے۔ سرنگ کو کہا جاتا ہے جس کے 2 منہ ہو۔ منافق کون ہوتا ہے؟ 2 چہرے والا، جو ایک قوم کے پاس ایک چہرے سے جاتا ہے، دوسری قوم کے پاس دوسرے چہرے سے جاتا ہے، ایک گروہ کے پاس ایک چہرے سے، دوسرے گروہ کے پاس دوسرے چہرے سے جاتا ہے۔ ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق وہ شخص ہے جس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ اصطلاح کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ کہ جو ماضی میں اگر ہم غور کریں تو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے ایمان نہیں لاتے، دور رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو منافق کہا جاتا تھا۔ ایسا ہی دوغلا پن رکھنے والا شخص منافق ہوتا ہے۔ منافقت ایک ایسا زہر ہے کہ جو پوری قوم کو رسوا کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، قوم پستی میں چلی جاتی ہے۔ اس منافقت کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے بھی ہے اور انفرادی زندگی سے بھی ہے، معاشرتی زندگی سے بھی ہے اور انفرادی زندگی سے بھی۔ دوسرے لوگوں سے جن سے تعلقات ہو، اگر ان سے انسان منافقت کرے تو اس کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ، معاشرتی زندگی کے ساتھ۔ اور اگر انسان انفرادی طور پر منافقت کرے، ظاہر میں کچھ اور رہے، باطن میں کچھ اور رہے، تو پھر اس کا تعلق اس کی انفرادی زندگی کے ساتھ۔ یہ دونوں باتیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ دوسری بات، ہمارا دوسرا کوسچن، رشتہ داروں سے حسن سلوک سے کیا مراد؟ اب ہمارا رشتہ داروں سے حسن سلوک بے مثال ہونا چاہیے، اس میں منافقت نہیں ہونی چاہیے، دوغلا پن نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا تعلق سب سے پہلے جن لوگوں سے پڑتا ہے وہ انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب سے ہوتے ہیں۔ اب رشتہ دار اور دوست احباب میں بھی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ تعلقات بہت گہرے ہوتے ہیں ہمارے، اور جن کے ساتھ تعلقات واجبی سے ہوتے ہیں، فرضی ہوتے ہیں، وقت کے گزارے کے مطابق ہوتے ہیں، معمولی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے احباب رشتہ دار ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اب ان سب سے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتانا ضروری نہیں ہے لوگوں میں کہ بھئی یہ میرا سب سے پیارا رشتہ دار ہے، نہیں، اس سے دوسروں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے ساتھ واقعی محبت ہو تمہیں، تم اسے یہ بات بتا دیا کرو، صرف اس سے ذکر کر دیا کرو، تاکہ وہ بھی تم سے دل سے محبت کرے گا۔ یہ وجہ ہے۔ اگر کسی کے ساتھ دلی محبت ہے تو پھر اس کے ساتھ محبت کرنا، جھوٹی محبت نہیں کرنی کسی کے ساتھ۔ ظاہری طور پر محبت کرنا اور باطنی طور پر محبت نہ کرنا، ایسا عمل کسی سے نہیں کرنا، اس کام سے منع کیا گیا ہے۔ محبت کرنی ہے، تعلقات قائم رکھنے، وہ تعلقات رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ملاوٹ سے پاک ہونی چاہیے، منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ دیکھیں، اگر کوئی آپ کا دوست ہے، آپ کے ساتھ ہے، تو جب آپ پر مشکل آئی، وہ تنہا چھوڑ گیا آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ تو اسی لیے انسان کو مطلبی بن کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اگر کسی کے ساتھ محبت ہے تو دل سے کرے۔ آئیے دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس،
ہمارا نیکسٹ کوشچن دیکھیں، سماجی کارکنوں سے حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ اب اگر ہم سماجی کارکنوں کے بارے میں دیکھیں تو سماجی کارکن کون شخص ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور لوگوں کی خدمت کرتا ہے؟ آج کل سماجی خدمت کا چرچا بہت زیادہ ہے پورے ملک میں. لوگوں کو شوق ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے پاس رہ کر ان کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں. اور اگر کوئی دوست حقیقت میں سماجی کارکن ہے جس کی کوشش ہے کہ لوگوں کو سہولیات میسر آئیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں، ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. آپ نے بھی وہ پڑھا ہوگا نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو. گناہ کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں دینا، برائی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، ساتھ نہیں دینا ایک دوسرے کا، اس سے منع کیا گیا. اور اگر کوئی شخص ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کرو گے، دنیا کی مصیبت کو، اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کی ایک مصیبت کو دور فرما دے گا. دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کسی کی مصیبت کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، پریشانی کو رفع کرنے میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. کتنی پیاری تعلیم ہے. دوسری طرف دیکھیں، ایسے شخص جو منافقت کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ منافقت کرتے ہیں، سماجی کارکن بن کر آ جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، بناوٹی ہوتے ہیں، ظاہری طور پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم سماجی کارکن ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کے اندر، باطن کے اندر ان کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے. شہرت حاصل کرنا، لوگوں میں پاپولر ہونا، یہ سب دکھاوا ہے. اس سے بچنا چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے جن کے مفاد کچھ اور ہوں، مقاصد کچھ اور ہوں اور ظاہری طور پہ سماجی کارکن بنے ہوں. ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا چاہیے. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، معاشرتی زندگی میں منافقت کا ایک پہلو بیان کرنا ہے کہ معاشرتی زندگی جو ہے، اگر ہم معاشرتی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اگر ہم ایک تاجر کی بات کریں یا ایک دکاندار کی بات کریں، جب اس کے پاس گاہک آتے ہیں تو وہ لوگوں سے، گاہکوں سے محبت جتاتا ہے. اس کا رویہ بڑا عجیب ہوتا ہے، پیار والا، محبت والا، بڑے ادب سے بات کرتا ہے، اور وہ اپنی چال بازی سے لوگوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا ہے. وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. کس طرح کہ بھئی یہ مال صرف آپ کو دے رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں تھا، آپ کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا، اب آپ آ گئے ہیں تو صرف آپ کو دے رہا ہوں. یہ دھوکے بازی ہے. یا اس مال کا یہ ریٹ ہے، یہ بھی دھوکے بازی ہے. یہ صرف آپ کے لیے ہے، کسی اور کو اس ریٹ پر نہیں دیا. اس کے پاس 10 لوگ آئیں گے، وہ یہی ریٹ بتائے گا، یہی بات کرے گا. یہ منافقت ہے. تو اس چال بازی سے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. بعض لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اور ملاوٹ کر کے ناقص مال لوگوں کو دے دیتے ہیں، قیمت پورے مال کی لے لیتے ہیں. تو یہ معاشرتی زندگی میں منافقت ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. منافقانہ طرز عمل کے 5 نقصانات بیان کریں. یہ ہمارا نیکسٹ کوسچن. پہلا نقصان، خود غرضی. منافقانہ طرز عمل اتنا برا ہے کہ پورا معاشرہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ اس سے برباد ہو جاتا ہے. نمبر 1، خود غرضی. جو منافق شخص ہوتا ہے وہ اپنی بہتری سوچتا ہے، اپنی بھلائی سوچتا ہے، لوگوں کی بہتری سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایسے شخص کو خود غرض کہتے ہیں. وہ اپنی غرض نکالتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، منافقانہ طریقہ اختیار کرتا ہے.
دوسرا بے وقوفی. ایسا شخص جو کہ منافق ہو وہ لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے لیکن حقیقت میں وہ خود بے وقوف بن رہا ہوتا ہے. وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, دھوکہ خود اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. تیسرا نقصان عدم اعتماد. منافق شخص جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان اسے یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اس کا اعتماد لوگوں پر سے اٹھ جاتا ہے. نیکسٹ, معاشرتی بد امنی. اور اگر یہ منافقت کی فضا پورے کے پورے معاشرے میں پیدا ہو جائے, پھیل جائے, تو معاشرتی امن جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. نیکسٹ, عالمی سطح پر رسوائی. جس ملک میں منافقانہ طرز عمل عام ہو جائے, جس قوم میں منافقانہ طرز عمل عام ہو جائے, پوری دنیا میں اس قوم کی رسوائی ہو جاتی ہے. ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے منافقانہ طرز عمل سے, منافقانہ طریقہ کار سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. ہمارا نیکسٹ کوسچن, آخرت میں منافقوں کا انجام کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹس ذرا غور سے بات کو سمجھیے گا. آخرت میں منافق کی کیفیت بیان فرمائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو منافق ہوگا, جس کا طرز عمل منافقوں والا ہوگا, قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی 2 زبانیں ہوں گی. کیونکہ وہ اے کو بھی راضی کر رہا ہے, بی کو بھی راضی کر رہا ہے. اے کے پاس جاتا ہے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, بی کے پاس جاتا ہے کہتا ہے تمہارے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا بیان فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار, کہ بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. درک کہا جو نچلا پایا ہوتا ہے نا سیڑھی کا, سب سے نیچے, اس کو کہتے ہیں. جب انسان منافقت کرتا ہے تو ذلت اور پستی میں گرتا چلا جاتا ہے, اس کی دنیا بھی برباد ہوتی جاتی ہے, آخرت بھی برباد ہوتی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس آخرت میں جہنم کے 7 طبقے ہیں. اگر ہم دیکھیں نا, یہ 1 2 3 4 5 6 اور 7, یہ 7 طبقے ہیں جہنم کے. پہلے میں عذاب کم ہے, دوسرے میں اس سے زیادہ, تیسرے میں اس سے زیادہ, چوتھے میں اس سے زیادہ, 5ویں میں اس سے زیادہ, 6 میں اس سے زیادہ اور 7ویں میں سب سے زیادہ. یہ 7واں طبقہ اسٹوڈنٹس منافقین کے لیے ہے. اس میں منافقین کو پھینکا جائے گا. 6واں طبقہ مشرکین کے لیے ہے. 5واں طبقہ کفار کے لیے ہے. یعنی کفر اور شرک سے بھی بڑھ کر شدید سزا ہے منافقت کی. اندازہ کریں اسٹوڈنٹس کہ اس دوغلے پن, اس دو رخی پالیسی کی کتنی بڑی سزا ہے. دنیا میں بھی انسان کی بربادی ہے اسٹوڈنٹس, اور آخرت میں بھی انسان کی بربادی ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس چیپٹر کو اچھی طرح سنیے گا, دیکھیے گا اور یاد رکھیے گا, تاکہ آپ کو کمرہ امتحان میں کسی کوسچن کے آنسر میں کوئی پریشانی نہ ہو. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.